یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، آج رمضان المبارک کے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا اس عشرے کی، کیونکہ یہ رحمت بھرا عشرہ ہے، اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین اپنے خصوصی کرم سے ہم کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، چاہے ہمارے عمل ایسے ہوں۔ تو آج اس نسبت سے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی اسی دن ہے، تو اس نسبت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کر دیا جائے، کیونکہ حضور کی اولین زوجہ محترمہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھو، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہو، آپ کی بیویوں کا، زوجات مکرمات کا، تو سب سے پہلے اور سب سے افضل جو حضور کی بیویوں میں سے خاتون ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے بطور خاص اس کو ذہن میں نقش کرنا ہے کیونکہ ہماری کتب حدیث میں، روایات میں، تاریخ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس میں مبارک زیادہ چلتا ہے۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ویسے تو حضور علیہ السلام کی پوری ازواج کا بھی معلوم نہیں کہ کون ہے، کتنی ہے، کون کون سی ہیں۔ سیدہ عائشہ کا نام مشہور ہے، روایات میں زیادہ آتا ہے۔ تو اس سے یہ یاد رکھیں کہ اس سے بھی پہلے نام جو آتا ہے وہ سیدہ خدیجہ کا ہے، سیدہ خدیجہ۔ اور سیدہ خدیجہ یہ پہلی ام المومنین ہے، یعنی حضور کی امت کی پہلی ماں جو ہے نا وہ خدیجہ ہے۔ اور حضور کی ساری بیویاں، ساری ازواج وہ مومنوں کی مائیں ہیں، مگر ان ساری ماؤں میں سب سے جو افضل ماں ہے نا، افضل ماں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بطور عقیدہ یہ ذہن میں نوٹ کر لینا، رکھنا، اور جو شرف ان کو نصیب ہوا ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ ہمارے مجالس میں، محافل میں عموماً تذکرے میں حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر کم ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے۔ یہ غفلت کی بنا پر ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور کچھ بیان کرنے والوں کی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تنبیہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ایک دو چیزیں میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا حضرت سیدہ خدیجہ جو ہے نا، ہاں باقی بطور زوجہ وہ الگ بیان کروں گا، پہلے یہ یاد رکھو کہ خدیجہ اللہ کی اس بندی کا نام ہے اس دھرتی پر جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مرد، کوئی بچہ، کوئی عورت ایسی نہیں جو ان سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی یہ خاتون ہے جس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ اور جب ان کا یہ میں وقت ہے تو میں بتاؤں گا، ان کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہ کہا کرو، کیونکہ یہ بخاری، مسلم اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اپنا سلام دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ خدیجہ کو میرا سلام دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو اگر سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام نہیں کہو گے تو اور کسی کو کہتے پھر کیا ہو؟ ان کو ضرور کہو سلام اللہ علیہ، ان کا نام ہو علیہ السلام کہو سا۔ تو یہ خدیجہ پہلی کلمہ پڑھنے والی، اور حضور سید عالم، یہ اب بخاری اگر پڑھے نا، حضور علیہ السلام پر جو گھبراہٹ کبھی طاری ہو گئی پہلی وحی کے نازل ہونے پر ہوئی، تو دیکھیں نا، تھوڑا سا توجہ سے سنو نا، حضور کو سہارا دینے والی کون ہستی تھی اس کائنات پر؟ اس پہلے اولین گھبراہٹ کے عالم میں جو حضور کا سہارا بنی اس کو خدیجہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یار جو کائنات کے لیے سہارا بن کر آیا ہے اس کے دل کو سہارے کی ضرورت پڑی تو خدیجہ تھی۔ تو یہ خدیجہ معمولی خاتون نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اللہ کی منتخب بندی کا نام ہے، اور یہ وہ خاتون ہے
جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ماں ہے. سبحان اللہ. باقی جتنے بھی ازواج ہیں نا ان میں سے کسی سے حضور کی اولاد نہیں ہے سوا حضرت ابراہیم صاحبزادے پیدا ہوئے تھے یہ 10 ہجری میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے. باقی جتنی اولاد ہے نا اللہ نے ساری خدیجہ کے بطن سے حضور کو عطا فرمائی ہے اور کسی زوجہ سے آپ کی اولاد نہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مکرمہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. سبحان اللہ. یعنی پوری آل اولاد جو حضور کی ہے اس کی مبدا و منشا. تو آپ اندازہ کریں جس طرح آپ یہ کہتے ہو جب یہ بات ہوتی ہے نا حضور کے والدین مومن کے علیحدہ ہوتی ہے کئی فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی وہ مومن نہیں تھے. تو اس پر ہمارے ائمہ جو استدلال کرتے ہیں نا دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب حضور کو بھیجنا تھا تو جن پشتوں اور ریموں سے منتقل کر کے لانا تھا کائنات میں اللہ نے اس جیسی پشتیں اور ریم بنائی ہی نہیں ہے کوئی اور. سبحان اللہ. یعنی وہ سب سے پاکیزہ ریم تھے جہاں سے حضور کا نور آیا. تو آپ اندازہ کریں نا مطلب کیا ہوا کہ یعنی کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سے حضور کا نور چل کر آنا ہے وہ ساری صلبیں وہ سارے ارحام پاکیزہ ترین ہوں. تو آپ کبھی یہ اندازہ فرمائیں کہ اس بطن مبارک کا کیا عالم ہوگا جس کو اللہ نے حضور کی اولاد کے لیے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب کی اولاد کے لیے یہ ایک بطن مقرر ہو گیا. اور خدیجہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت تھی وہ کسی اور بیوی کے ساتھ نہ تھی. یاد رکھ. اور سب سے زیادہ دورانیہ زندگی کا ازدواجی زندگی کا دورانیہ حضور نے خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے. مثلا 25 سال یعنی حضرت خدیجہ 25 سال حضور کے نکاح میں رہی ہیں. اس کے بعد ان کا وصال ہوا. 25 سال اتنا عرصہ کسی اور بیوی کو نصیب ہی نہیں ہوا. جب ان کا وصال ہوا ہے نا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظہری کے کوئی 13 سال بنتے ہیں. ان 13 سال میں ساری ازواج شریک ہیں جتنا بھی کسی کے نصیب میں تھا. لیکن 25 سال اور وہ بھی اس حیثیت سے کہ منفرد حیثیت سے کہ جن 25 سالوں میں خدیجہ رہی ہے کوئی اور ساتھ نکاح میں جمع نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یعنی تنہا حرم نبوت کی زینت بنی ہے 25 سال کے دورانیہ میں تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. تو یعنی ان عظمتوں کے باوجود لیکن یہ کبھی کبھی کوفت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اتنی عظمتیں اور پھر ان کا تذکرہ جو ہے وہ انتہائی مدھم سا یا سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ آخر کیا وجہ ہوگی؟ بہرحال سیدہ خدیجہ کا اپنی کوئی مثل اور کوئی نظیر نہیں ہے بلکہ اس پر بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. امام ابن حجر عسقلانی ایک بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے نا من سنّ سنتن حسنتن فلہ اجرها و اجر من عمل بها. جس نے اسلام کی تاریخ میں یعنی اسلام کے اندر رہ کر جس نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس طریقہ شروع کرنے کا ثواب بھی ہوگا اور پھر اس طریقے پر جس نے آگے عمل کیا ان عمل کرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا اور ان ساروں کے عمل کے برابر جتنا اجر ان کا بنتا ہے وہ اس شروع کرنے والے کو بھی ملے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے حضور کی. اس پر امام ابن حجر کہتے ہیں کہ خدیجہ تیرے مقدر کو سلام. تو نے سب سے پہلے مصطفیٰ پر ایمان لانے کا طریقہ اختیار کیا. یعنی سمجھنا اس بات کو حضور پر ایمان لانے کا سب سے پہلا طریقہ اور سنت حسنہ جو ہے خدیجہ نے ایجاد کی ترتیب کی. اب قیامت تک جتنے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ایمان لائیں گے کلمہ پڑھیں گے قیامت تک تا قیامت جتنا ان ساروں کا ثواب ہوگا یعنی خدیجہ کی اپنے ایمان کا ثواب الگ وہ ہے ہی ہے وہ اپنا تو ہے ہی ہے اس کے سوا پلس ہوگا جتنا پوری امت کے ایمان کا ثواب ایک طرف ہوگا نا
وہ اتنا ہی اس کے برابر ثواب خدیجہ کے نامہ اعمال میں الگ رکھا جائے. سبحان اللہ. تو یہ مقدر خدیجہ کے سوا کسی کو نہیں ملا. یعنی اتنی عظیم المرتبت اور بلند قسمت خاتون. اب سنیے، جبریل غار حرا میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ آپ کی طرف آ رہی ہے. یعنی مکہ مکرمہ سے وہ نکل پڑی ہے، ابھی آپ کے پاس پہنچنے والی ہے. جبریل حضور کو بتا رہے ہیں غار حرا میں، اور وہ نکل پڑی تھی. بلکہ یہ بھی اگر سادہ لفظوں میں سمجھ لو، حضور کو یہ مقدر بھی صرف خدیجہ کو ہے. حرا میں گھر سے کھانا لے کر حرا میں حضور کو پہنچانا صرف ان کا نصیب ہے. سبحان اللہ. پنجابی سے بتا لے کے جانا، یہ حضرت خدیجہ کم کر دیے سب گرب کا کہ ابھی وہ گھر سے نکلی ہیں، وہ کھانا لے کر اس کو ادام توام شراب اکٹھا کر کے جس طرح باندھا اور لے کر نکلی. ادھر جبریل آ گئے حضور کے پاس. یہ مکہ سے نکلی گھر سے، ادھر سے جبریل آ گئے حرا میں، غار حرا میں، اور حضور کو کہتے ہیں کہ خدیجہ گھر سے نکلی ہے، وہ آپ کی طرف آ رہی ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچے نا، اذا اتت کا، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو اس کو سنا دو میں آیا ہوں اس کے رب کا سلام لے کر جو میں نے اس کو پہنچانا ہے. سبحان اللہ. اے پیارے، رب کا سلام بھی خدیجہ کو پہنچا دو اور میری طرف سے بھی سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرو. سبحان اللہ. اور یہ بھی اگر یہ یاد ہو سکے تو میں، یہ بخاری میں ہے، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا، سنا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری میں ہے. یعنی سلام کہہ دو. بہرحال سیدہ آئیں تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام پہنچایا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں حضرت خدیجہ کے سوا کوئی نہیں جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو جبریل کو بھیج کر، سبحان اللہ. سوا انبیاء کے. اللہ جس کو سلام بھیجتا ہے نا، انبیاء کی ایک الگ ہے. انبیاء کے لیے تو جبریل ویسے ہی آتے ہیں نا وہ سلام. انبیاء کے علاوہ کسی کو اللہ نے اس طرح سلام نہیں بھیجا. مثلا اس کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا آتا ہے. سیدہ عائشہ کو سلام آیا ہے، لیکن وہ اللہ نے نہیں، اس میں لفظ ہے اس نے جبریل نے اپنی طرف سے سلام دیا حضرت عائشہ کو. جبریل نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو جبریل نے کہا میری طرف سے عائشہ کو سلام. یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ جبریل آ کر کہیں کہ اس کا رب اسے سلام دے رہا ہے. یہ صرف خدیجہ کے لیے. کہ جس ہستی کو رب سلام یار بھیجے، سبحان اللہ. تو اس کی عظمت سمجھتے ہو. یعنی اتنی عظیم خاتون کہ، اور بلکہ یہ بھی اگر جملہ یاد رہ سکے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کی آج لوگ باتیں کرتے ہو کہ اسلام کے انہوں نے پرچم گاڑ دیے، عرش پر بہت کچھ کیا، تو کیوں نہ ہوتا؟ ادھر نبی کی پرورش ہے، ادھر آغوش خدیجہ کی ہے. سبحان اللہ. یعنی علی کو کس نے پالا ہے؟ وہ خدیجہ نے پالا ہے. یعنی اگرچہ ان کی اپنی امی فاطمہ بنت اسد وہ تھیں حضرت علی المرتضیٰ کی، لیکن حضرت علی کے بچپن ہی میں حضور نے انہیں اپنا بنا لیا تھا، اور چچا جی کو کہا تھا کہ مجھے دے دو. یعنی آپ نے بنایا تھا، اپنے پاس رکھا ہے، اور گھر میں خدیجہ کی آغوش میسر آئی ہے. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ خدیجہ کتنی بڑی خاتون ہے جس نے اپنی گود میں پرورش کر کے ایک شخص کو علی المرتضیٰ بنا دیا. سبحان اللہ. تو اس کی اپنی عظمت کا کیا کہنا ہوگا. اب دیکھیں، اللہ کا سلام آ رہا ہے، سلام قبول کیا. یہ اب اس کی تشریح لمبی ہو جائے گی. حضرت خدیجہ نے جو اس وقت جواب دیا تھا نا، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سلام دے نا، آج یہ آپ کو سکھاتے بھی ہیں ہمارے دعوت اسلامی میں، اگر کوئی یہ کہے کہ تمہیں فلاں سلام کہہ رہا ہے تو کیا کہو؟ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ. اس پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی سلام. حضرت خدیجہ کو جب یہ کہا گیا نا، حضور نے بتایا کہ جبریل آیا ہے، تجھے رب کا سلام بھی دیتا ہے اور اپنی طرف سے سلام بھی دیتا ہے.
تو حضرت خدیجہ کا جواب سنو، اور اس پر اگر آپ محدثین کا پڑھیں تو وہ خدا کی قسم عن علمی طور پر ان کی وفور فقاہت کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کتنی ان میں فقاہت اور دانائی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا ان اللہ هو السلام، سبحان اللہ، یعنی اللہ کے سلام کا جواب کیسے دیا؟ یہ نہیں کہا کہ علیہ السلام، نا، ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تو آپ سلام ہے نا، سبحان بے شک اللہ آپ سلام ہے، اور آگے ساتھ کہا وعلی جبریل السلام، اور جبریل پر میرا سلام۔ یہ فرق اس وقت قائم رکھا، اللہ کی طرف سے سلام آئے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا وعلیہ السلام، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ وعلی اللہ السلام، کہ اللہ پر سلام ہو، یہ کہنا غلط ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ خدیجہ نے اس وقت، یعنی حرا کا معاملہ ہے، اس دور میں ابھی یہ تعلیمات آئی بھی نہیں تھی، اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تو آپ سلام ہے، تو رہ گیا پیچھے جبریل، تو جبریل پر سلام، جبریل پر، یہ فرق کیا اس وقت۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا ہے، وہ بھی بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں ہے، یہ جب اتحیات بیٹھتے تھے نا تو بعض صحابہ کہنے لگے اس میں السلام علی اللہ، یعنی اتحیات بیٹھتے تھے نا، اتحیات للہ وسلم، اس میں آگے ایک لفظ بولتے السلام علینا سے پہلے، کہتے السلام علی اللہ، یعنی اللہ پر سلام ہو، اللہ پر سلام ہو۔ اور ظاہر بات ہے جو مدینے کی بات ہے، اس وقت کافی تعلیمات نازل ہو چکی تھیں اور حضور کی تربیت بھی ہوتی تھی، تو صحابہ یہ پڑھتے، حضور علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی کہ صاحب ایسے کر رہے ہیں لوگ، حضور نے بلایا، حضور نے بلا کر منع فرمایا، اب نے فرمایا خبردار السلام علی اللہ آج کے بعد کوئی نہ کہے، اللہ پر سلام نہیں بھیجا جاتا، اللہ خود سلام ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ سلام جو ہے نا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ هو المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، القدوس کے بعد السلام، سلام اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پر سلام نہیں، اللہ پر سلام نہیں، اللہ خود سلام ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں صحابی یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ، حضور ان کی تصحیح فرما رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو، یہ تو تعلیم ہو گئی تھی، حرا میں تو ابھی تعلیم کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، غار حرا میں تو ابھی تعلیمات کا آغاز ہی نہیں ہوا، ادھر جبریل آئے ہیں، وہ اللہ کا سلام دے رہے ہیں، اور خدیجہ جواب میں کہہ رہی ہیں ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود ہی سلام۔ تو یہاں محدثین کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی سمجھ ایسے آتی ہے کہ اس کے دل و دماغ پر کوئی اللہ پاک نے اپنے انوار ویسے ہی برسا رکھے تھے، ان کی دانائی بھی بہت تھی، جنہوں نے اس وقت یہ سلام دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ